حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حائضہ سے جمع کیا یا عورت سے لواطت کی یا وہ کسی کاہن کے پاس گیا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی شریعت کا انکار کر دیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 551۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرتے ہوئے عرض کیا، جب میری اہلیہ حالت حیض میں ہو تو اس کی کیا چیز میرے لیے حلال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ازار کس کر باندھ، پھر اس سے اوپر کا حصہ تیرے لیے حلال ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 555۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، فاطمہ بنت ابی حبیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں استحاضہ کی مریض ہوں، میں پاک نہیں رہتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ تو ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں، پس جب تمہیں حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب وہ جاتا رہے تو خون صاف کر، یعنی غسل کر اور پھر نماز پڑھ۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 557۔ اور اس نے کہا کہ مجاہد نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، جب اس کے لیے غسل کرنا مشکل ہو گیا تو آپ نے اسے 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا حکم فرمایا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 563۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ہونے والے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 564۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتاؤ، اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ ہر روز اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ ان کے ذریعے خطائیں مٹا دیتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 565۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کسی آدمی نے کسی عورت کا بوسہ لے لیا، پھر اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: دن کے دونوں اطراف اور رات کی چند ساعتوں میں نماز پڑھا کریں، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اس آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ میرے لیے خاص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت کے لیے ہے، اور ایک روایت میں ہے، جس نے میری امت میں سے اس پر عمل کیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 566۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی آیا، اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں موجب حد والا عمل کر بیٹھا ہوں، لہٰذا آپ مجھ پر حد قائم فرمائیں۔ راوی بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس عمل کے متعلق کچھ دریافت نہ کیا، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر چکے تو آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے ایسا کام کیا ہے کہ حد کو پہنچ چکا ہوں، لہٰذا آپ میرے متعلق اللہ کا حکم نافذ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہارے گناہ یا تمہاری حد کو معاف فرما دیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 567۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، والدین سے اچھا سلوک کرنا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے مجھے یہ باتیں بتائیں، اگر میں مزید دریافت کرتا تو آپ مجھے اور زیادہ بتاتے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 568۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ترک کرنا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 569۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس شخص نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا
انہیں ان کے وقت پر ادا کیا اور ان کے رکوع و خشوع کو مکمل کیا تو اللہ کا اس کے لیے عہد ہے کہ وہ اسے معاف فرما دے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا تو اس سے اللہ کا کوئی عہد نہیں، اگر وہ چاہے تو اسے معاف فرما دے اور اگر چاہے تو اسے سزا دے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 570۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی 5 فرض نمازیں پڑھو، اپنے ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی زکوٰۃ دو اور امیر کی اطاعت کرو، تو اس طرح تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 571۔ حضرت عمر بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کے متعلق حکم دو، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں اور وہ اس میں کوتاہی کریں تو انہیں اس پر سزا دو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 572۔ حضرت مصابیح میں صبرہ بن معبد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 573۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان منافقین کے مابین نماز عہد ہے، بس جس نے اسے ترک کیا تو اس نے کفر کیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 574۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے مدینے کے دوسرے کنارے ایک عورت سے طبع آزمائی کی، میں نے جمع کے علاوہ اس کے ساتھ سب کچھ کیا، چنانچہ میں حاضر ہوں، آپ میرے متعلق جو چاہے فیصلہ فرمائیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا، اللہ نے تمہاری پردہ پوشی کی تھی، کاش کہ تم بھی اپنی پردہ پوشی کرتے۔ راوی بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور وہ آدمی کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کو اس کے پیچھے بھیجا تو اسے بلا کر یہ آیت سنائی۔ ترجمہ: دن کے دونوں اطراف اور رات کی چند ساعتوں میں نماز پڑھا کریں، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں اور یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا، اللہ کے نبی، یہ اس کے لیے خاص ہے؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 575۔ حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حضور قلب سے 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 577۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ایک روز نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت و پابندی کی تو وہ اس شخص کے لیے روز قیامت نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے اس کی حفاظت و پابندی نہ کی تو روز قیامت اس کے لیے نور، دلیل اور نجات نہیں ہوگی، اور وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 578۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اعمال میں صرف ترک نماز کو کفر تصور کیا کرتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 579۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے خلیل یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، خواہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور خواہ تمہیں جلا دیا جائے، اور جان بوجھ کر فرض نماز ترک نہ کرنا، جس نے عمدن اسے ترک کر دیا تو اس سے ذمہ اٹھ گیا، اور شراب نہ پینا کیونکہ وہ تمام برائیوں کی چابی ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 580۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ظہر کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جانے اور عصر کا وقت نہ ہونے تک رہتا ہے، اور عصر کا وقت سورج کے زرد ہو جانے سے پہلے تک رہتا ہے، اور مغرب کا وقت شفق یعنی غروب آفتاب کے بعد افق پر جو سرخی ہوتی ہے کہ رہنے تک رہتا ہے، اور عشاء کا وقت نصف شب تک رہتا ہے، جبکہ نماز فجر کا وقت طلوع فجر سے طلوع آفتاب سے پہلے تک رہتا ہے، اور جب سورج طلوع ہونے لگے تو پھر نماز نہ پڑھو کیونکہ وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 581۔
حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کسی آدمی نے نمازوں کے اوقات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے اسے فرمایا، تم 2 دن ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا تو انہوں نے اذان دی، پھر آپ نے حکم دیا تو انہوں نے اقامت کہی، پھر آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے عصر کے لیے اقامت کہی جبکہ سورج بلند صاف چمکدار تھا، پھر آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے سورج غروب ہو جانے پر مغرب کے لیے اقامت کہی، اور پھر جب شفق غائب ہو گئی تو آپ نے انہیں نماز عشاء کے لیے اقامت کہنے کا حکم فرمایا، پھر جب فجر طلوع ہو گئی تو آپ نے انہیں نماز فجر کے لیے اقامت کہنے کا حکم فرمایا۔ دوسرے روز آپ نے انہیں ظہر کو ٹھنڈا کرنے کا حکم فرمایا تو انہوں نے اسے خوب مؤخر کیا۔ آپ نے عصر پڑھی جبکہ سورج بلند تھا، آپ نے گزشتہ روز سے اسے مؤخر کیا۔ آپ نے شفق غائب ہو جانے سے پہلے مغرب پڑھی اور تہائی رات گزر جانے کے بعد عشاء پڑھی، اور فجر طلوع فجر کے روشن ہو جانے پر پڑھی۔ پھر فرمایا، نمازوں کے اوقات معلوم کرنے والا شخص کہاں ہے؟ تو اس آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری نمازوں کا وقت ان اوقات کے مابین ہے جس کو تم ملاحظہ کر چکے ہو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 582۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیت اللہ کے قریب مجھے 2 مرتبہ نماز پڑھائی۔ ایک مرتبہ جب سورج تسمے کے برابر ڈھل گیا تو انہوں نے مجھے ظہر پڑھائی، اور جب ہر چیز کا سایہ اس چیز کی مثل ہو گیا تو انہوں نے مجھے عصر پڑھائی۔ جس وقت روزے دار افطار کرتا ہے اس وقت مجھے مغرب پڑھائی، اور شفق ختم ہو جانے پر مجھے عشاء پڑھائی، اور جس وقت روزے دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے اس وقت مجھے فجر پڑھائی۔ بس اگلا روزہ ہوا تو انہوں نے مجھے ظہر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس چیز کے مثل ہو گیا، اور جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو گیا تو مجھے عصر پڑھائی، اور جس وقت روزے دار افطار کرتا ہے اس وقت مجھے مغرب پڑھائی، اور تہائی رات گزرنے پر مجھے عشاء پڑھائی، اور صبح روشن ہو جانے پر نماز فجر پڑھائی۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کا وقت ہے، اور نمازوں کا وقت انہی 2 اوقات کے مابین ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 583۔ حضرت ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے نماز عصر میں کچھ تاخیر کی تو عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کہا، آگاہ رہو کہ جبرائیل تشریف لائے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نماز پڑھی۔ تو عمر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عروہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا، میں نے بشیر بن ابی مسعود رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جبرائیل تشریف لائے تو انہوں نے میری امامت کرائی، تو میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ دوسری نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، یوں 5 دفعہ اپنی انگلیوں پر شمار کیا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 584۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے اپنے عمرہ کے نام خط لکھا کہ میرے نزدیک تمہارا سب سے اہم کام نماز ہے، جس نے اس کی حفاظت و پابندی کی اس نے اپنے دین کی حفاظت کی، اور جس نے اسے ضائع کیا تو پھر وہ اس کے علاوہ دیگر امور دین کو زیادہ ضائع کرنے والا ہے۔ پھر آپ نے لکھا کہ نماز ظہر کا وقت یہ ہے کہ سایہ 1 ہاتھ ہو، اور یہ اس وقت تک رہتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کا سایہ اس آدمی کے سائے کے برابر ہو جائے، اور نماز عصر کا وقت یہ ہے کہ سورج بلند، سفید اور چمکدار ہو، اور اتنا وقت ہو کہ سوار غروب آفتاب سے پہلے 2 یا 3 فرسخ تقریباً 10 یا 15 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکے، اور نماز مغرب کا وقت وہ ہے جب سورج غروب ہو جائے، اور نماز عشاء کا وقت شفق ختم ہونے سے پہلے شروع ہوتا ہے اور تہائی رات تک رہتا ہے۔ بس جو شخص سو جائے تو اللہ کرے اس کی آنکھ کو آرام حاصل نہ ہو، جو شخص سو جائے تو اس کی آنکھ کو آرام حاصل نہ ہو، جو سو جائے تو اللہ کرے اس کی آنکھ کو آرام حاصل نہ ہو۔ اور صبح کا وقت وہ ہے کہ جب صبح صادق ہو جائے لیکن ستارے ابھی نمایاں ہوں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 585۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسم گرما میں نماز ظہر اس وقت پڑھتے تھے جب آدمی کا سایہ 3 قدم سے 5 قدم تک ہوتا،
جبکہ موسم سرما میں سایہ 5 سے 7 قدم تک ہوتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 586۔ حضرت سیار بن سلامہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں اور میرے والد ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو میرے والد نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض نماز کی کیفیت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، آپ نماز ظہر جسے تم پہلی نماز کہتے ہو اس وقت پڑھا کرتے جب سورج ڈھل جاتا، آپ نماز عصر پڑھتے تو پھر ہم میں سے کوئی مدینہ کے آخری کنارے واقع اپنی رہائش گاہ پر واپس جاتا تو سورج بالکل سفید اور چمکدار ہوتا تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں مغرب کے بارے میں بھول گیا کہ انہوں نے کیا کہا تھا، اور جب آپ نماز عشاء جیسے تم اتمہ کہتے ہو وہ تاخیر سے پڑھنا پسند فرماتے تھے، آپ اس یعنی نماز عشاء سے پہلے سو جانا اور اس کے بعد باتیں کرنا ناپسند فرماتے تھے، اور آپ نماز فجر میں سلام پھیر کر نمازیوں کی طرف رخ فرماتے تو اس وقت ہر نمازی اپنے ساتھ والے نمازی کو پہچان لیتا تھا، اور آپ 60 سے 100 آیات تک تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور ایک روایت میں ہے آپ نماز عشاء کو تہائی رات تک بغیر کسی پرواہ کے مؤخر کر دیا کرتے تھے، اور آپ نماز عشاء سے پہلے سونا اور اس کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 587۔ حضرت محمد بن عمرو بن حسن بن علی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ہم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، آپ نماز ظہر زوال آفتاب کے فوراً بعد جبکہ عصر اس وقت پڑھتے جب سورج خوب روشن اور چمکدار ہوتا، اور مغرب اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہو جاتا، جبکہ عشاء کے بارے میں ایسا تھا کہ جب لوگ زیادہ اکٹھے ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھ لیتے، اور جب نمازی کم ہوتے تو اسے تاخیر سے پڑھتے اور فجر کی نماز تاریکی میں پڑھا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 588۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ظہر پڑھا کرتے تھے تو ہم گرمی سے بچنے کے لیے اپنے کپڑوں پر سر رکھ کر سجدہ کیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 589۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گرمی شدید ہو تو پھر نماز ظہر پڑھنے میں تاخیر کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 590۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظہر کے متعلق بخاری کی روایت میں ہے، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ کی وجہ سے ہے، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کرتے ہوئے عرض کیا، میرے رب، میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس، ایک سانس موسم سرما میں اور ایک سانس موسم گرما میں لینے کی اجازت فرمائی۔ تم جو زیادہ گرمی اور زیادہ سردی پاتے ہو وہ اسی وجہ سے ہے، اور بخاری کی روایت میں ہے، بس تم جو گرمی کی شدت پاتے ہو وہ اس کی گرم ہوا کی وجہ سے ہے، اور تم جو زیادہ سردی پاتے ہو تو وہ اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 591۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر پڑھا کرتے تھے جبکہ سورج بلند چمکدار ہوتا تھا۔ جانے والا شخص نماز عصر مسجد نبوی میں ادا کرنے کے بعد اوالی یعنی مدینہ کی ملحقہ بستیوں میں جاتا تو سورج بلند ہوتا، اور بعض بستیاں مدینہ سے تقریباً 4 میل کی مسافت پر تھیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 592۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ منافق شخص کی نماز ہے جو بیٹھ کر سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ زرد اور شیطان کے سینگوں کے مابین پہنچنے کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ کھڑا ہو کر 4 ٹھونگے مارتا ہے اور ان میں اللہ تعالیٰ کا بہت کم ذکر کرتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 593۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو گئی تو گویا اس کا گھر بار لٹ گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 594۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عصر ترک کر دی تو اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 595۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب پڑھا کرتے تھے تو ہم میں سے کوئی واپس جاتا
تو وہ اپنے تیر کے گرنے کی جگہ کو دیکھ لیتا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 596۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحابہ کرام غروب شفق اور رات کے تہائی اول کے مابین نماز عشاء پڑھا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 597۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھتے تو خواتین اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی واپس جاتیں اور وہ تاریکی کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 598۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت نے سحری کھائی، پس جب وہ اپنی سحری کھانے سے فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے نماز پڑھائی۔ ہم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ان کے سحری کھا کر نماز شروع کرنے کے مابین کتنے وقت کا وقفہ تھا؟ انہوں نے فرمایا، جتنے وقت میں آدمی 50 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 599۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم پر ایسے عمرہ ہوں گے جو نمازیں ضائع کریں گے، یا فرمایا وہ نمازوں کو ان کے وقت سے مؤخر کریں گے، تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ میں نے عرض کیا، آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، اور اگر تم ان کے ساتھ بھی پالو تو پھر نماز پڑھ لو تو وہ تمہارے لیے بطور نفل ہوگی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 600۔